اصل جو بات ہے یہ جو لگا بندہ ذہن ہے نا کہ مجھے نحو صرف ملنا چاہیے، مجھے تفسیر اور حدیث ملنا چاہیے، مجھے فلاں فن سے دلچسپی ہے، یہ ایک حد تک تو نظام صحیح ہے۔ اس ایک حد تک تو آدمی اپنے رجحان اور اپنے ذاتی ذوق اور طبعی میلان کا آدمی اظہار کرے۔ بعض مرتبہ کسی فن سے آگے بھی شخصیات سے، مصنفین سے طبعی مناسبت ہو سکتی ہے، لیکن دین کے تقاضے، ہر دینی علم کی اہمیت اور انتظامی ضرورت اور خود اپنے اندر کام کرنے کی عادت کا باقی رکھنا، یہ سب پہلو بھی آدمی کے سامنے ہونے چاہیے، کیونکہ ہر آدمی تو نحو صرف نہیں پڑھا سکتا، اب ہر آدمی فقہ اور حدیث نہیں پڑھا سکتا۔ میں کسی فن سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اثر و محنت کرنا پڑے گا، تو یہ تو انتہائی کاہل کسل پسندی کی دلیل ہے۔ اور جب انتظاماً جہاں پر خلا ہے وہاں کی تکمیل کرنی چاہیے، اور ذہن کو مشکل فہمی کا کم سے کم ابتدائے عمر میں اپنے ذہن کو عادی رکھنا چاہیے، مشکل فہمی کا عادی رکھنا چاہیے۔ علوم اسلامیہ میں بھی اور علوم مدروسہ میں بھی فلانا فن میں پڑھاؤں گا، فلانا فن نہیں پڑھاؤں گا، اس طرح کا لڑکوں کو پڑھاؤں گا، لڑکیوں کو نہیں پڑھاؤں گا، یہ بھی جو ذہن تربیتی کسی عذر کی وجہ سے اپنے دل اور خیال کی حفاظت کی وجہ سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ لڑکیوں کے پڑھانے کی بے اہمیتی کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ کچھ کر نہیں پاتی ہیں، پردہ حجاب رہتا ہے، ان کا پڑھانے والا چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اگر اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ہے تو یہ سب ذہن کی تطہیر کی ضرورت ہے آدمی کو۔ اجتماعی نظام میں بھی اور دینی تقاضوں میں بھی آدمی جس علم کو اور جس عمل کو زمانے کا تقاضا سمجھے، شریعت کا تقاضا سمجھے، مشورے سے طے ہو جائے تو پھر پوری صلاحیتیں اسی پر لگنا چاہیے، ذہن کا رخ اس طرف مڑ جانا چاہیے۔ قرآن میں جہاں پر امر جامع کا تذکرہ ہے اس کی تفسیر دیکھے آدمی، امر جامع کہاں پہ ہے وہ؟ الامر جامع حتی یستأذنوا، تو بہرحال امر جامع کی اہمیت ہوتی ہے، جو کام سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے اور جس کام سے دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں دینی، تو اس امر جامع کو اہمیت دے آدمی، اور اس میں اپنی شرکت کو اور حصہ لگانے کو ضروری سمجھے۔ جہاں تک بات ہے کہ میں کسی خاص فن کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ یہ بھی کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر درس حدیث شروع کیجئے نا، مسجد میں درس حدیث شروع کیجئے نا، آپ اپنا مطالعہ شروع کیجئے نا، فن حدیث سے متعلق جو کتابیں ہیں آن لائن بہت سے لوگ پڑھا رہے ہیں، میرے کو فن فقہ سے متعلق دلچسپی ہے تو فن فقہ سے متعلق
دلچسپی یا تسکین ذوق یا اس لائن کی خدمت یا اس کا انتظامی بوجھ رہے گا تو میں اچھا کام کر سکوں گا، تو محاضرات کے ذریعے سے آپ کو موقع دیا جا رہا ہے۔ آنے والی عوام الناس آپ کو تمرین کروا رہی ہے، بشرطے کہ آپ پوری دلچسپی سے اس کے جواب کو تلاش کریں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے بہت سارا غیر مستند مواد ہے، آپ ارشاد السائلین کا ایک عنوان بنا کر کام کر سکتے ہیں اس موضوع پہ۔ کسی بھی موضوع پر کسی بھی میدان میں کام کرنے کے لیے یہ تصور کہ مجھے تدریسی میدان کے ذریعے سے ہی وہ ملے گا تو میں خدمت کر پاؤں گا، ویسے لوگوں نے کبھی بھی زندگی میں بڑا کام نہیں کیا۔ اس وقت جو ہے فضلہ میں یہ بہت بڑی بیماری مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو دین کی خدمت کی طرف آتے ہیں وہ بھی لگے بندھے، دیکھیے خطابت کرنا ہوگا تو مطالعہ کروں گا، فتویٰ لکھنا ہوگا تو ورق گردانی کروں گا، کوئی سوال کرے گا تو جواب دیکھوں گا، نہیں میں اپنی جہالت کے لیے مطالعہ کروں گا، میں اپنے اللہ سے تعلق کے لیے تفسیر دیکھوں گا، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی عشق کی وجہ سے سیرت پڑھوں گا۔ اصل معیار، اصل مسلمانی یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کے لیے، میں اپنی بیوی کے لیے مخصوص مسائل پڑھوں گا، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاندانی جو کچھ بھی جزیات پیش آتے ہیں تجربات کے اعتبار سے، فقہیات کے اعتبار سے، میں اسے دیکھوں گا۔ ایسا کرنے والے، ایسے کم کرنے والے لوگ اپنی ذات میں دین بھی لائیں گے اور ان کا مطالعہ ہمیشہ تازہ رہے گا، اور زمانے کا تقاضا آتے ہی وہ اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں گے، سوال پوچھے جاتے ہی جواب تیار رہے گا، کیونکہ انہوں نے پہلے سے اس کی تیاری اپنے ضمیر کے مطالبے پر کر لی ہے، کسی سائل کے مطالبے پر نہیں کی۔ اس پہلو کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تفسیر جب پڑھوں گا جب آپ مجھے تفسیر کی گھنٹی دیں گے، 25 سال کی عمر تک، 22 سال کی عمر تک کبھی میرے دل نے نہیں کہا کہ میں اپنے اللہ سے ہم کلامی کے لیے اور ان کی مخاطبت کو سمجھنے کے لیے میں تفسیر دیکھوں۔ حقیقت یہ ہے کہ درسی ذمہ داری، تدریسی ذمہ داری، درس قرآن کی ذمہ داری سے بڑا درد ہونا چاہیے خود کے بندے ہونے اور اللہ کے مخاطب بن کر تدبر کرنے کا سبب، ترجیحی سبب ہونا چاہیے، لیکن اس کو چھوڑ کر آدمی ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم دن پڑھا پائے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے تدریسی زندگی حضرت کی بہت کم رہی، تو کیا جتنے کام کیے انہوں نے تدریسی ذمہ داریوں کے پڑھنے پر ہی کیے؟ منظور نعمانی کی تدریسی زندگی بہت کم رہی، لیکن معرف القرآن میں جو حدیث کو نچوڑ دیا ہے اور جتنے بھی کام کیے ہیں الفرقان کے ذریعے سے، اور جو جتنی تصنیفات دی ہیں اسرار شریعت پر، حجت اللہ البالغہ پر، پرسنل بورڈ کے مسائل پر، ملک کے مسائل پر، تو انہوں نے کسی تدریسی ذمہ داری کی وجہ سے کیا یا اپنی ضمیر کی آواز پر کیا، اپنے دلی تقاضے پر کیا، اپنے کسی بزرگ کے اشارے پر کیا؟ یہ جب تک کسی آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوگا وہ کام میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے تبلیغ میں چلے میں جاؤں گا تو دعوت دوں گا، گشت میں نکلوں گا تو دعوت دوں گا، ہر لمحہ آدمی
اللہ کے سامنے خدمت دین کے مواقع پر شکر گزار رہے۔ اللہ نے میرے پاس مسئلہ پوچھنے والوں کو بھیجا، اللہ نے میرے پاس پڑھنے والوں کو بھیجا، اللہ نے میرے پاس اعتماد کرنے والوں کو بھیجا، اور اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ ہی نے مجھے موقع دیا ہے۔ تو یہ پہلو بھی رہے، انتظام کا پہلو بھی اپنی جگہ پر ہے، یکسانیت کا پہلو بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بغیر کسی شدید عذر کے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے اندر بہت جلدی استغنا نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ عدم مناسبت، تجربات کی ناکامی، افادیت کا عدم امکان سامنے والے کا، ایسی کوئی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہت جلدی استغنا برتنا جو اکثر خدمت سے جی چرانے کے لیے ہوتا ہے، واقعی کسی دوسری دینی مصلحت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہم سے، ہم نے کہا فلانے سے پوچھ لو جواب، میرے سے مت پوچھو۔ اب مجھے ٹٹولنا چاہیے کہ میں اس کے ذریعے سے میں جی چرانا چاہتا ہوں، یا واقعی اپنے علم پر انکسار نفسی کے ساتھ تواضع کی وجہ سے دوسرے کی طرف رجوع کروا رہا ہے نا۔ تو جی چرانے کے جذبے سے ہے تو آپ غلط رخ پر جا رہے ہیں، اور اگر اس وجہ سے ہے کہ تقی عثمانی پورا جواب لکھتا ہے، پوری کتابیں چھاڑ مار دے کے لکھتا ہے، پھر آخر میں کہتا ہے کہ دوسرے مفتیان کے نام سے پوچھ لے، یہ میری حقیر رائے ہے، تو یہ طریقہ اگر آپ کا ہے تو واقعی متواضع طریقہ ہے، کچھ اور ہے تو سوچنا چاہیے۔ شکایت ہے پھر آپ نے اپنی بیویوں کے جو عالمہ ہیں، جو عالمہ رہ کر جو صلاحیت میں کمزور ہے، تو شکایت کیوں ہے اس سے؟ اور پھر دوسرے نمبر پر جو ملک کے اندر ارتداد کی بھی لہر ہے، کالجوں میں دینی خدمت کے بھی تقاضے ہیں، تعلیم یافتہ طبقے کو مطمئن کرنے کے تقاضے بھی ہیں، عصری زبان جاننے کی ضرورت بھی ہے، تو ابھی گاڑیاں تجوید و قرات میں، خوشخطی میں، اور بہت ہی ابتدائی قسم کی دینی ذہن سازی میں ہی گاڑیاں کی ہوئی ہیں، تو پھر اب آگے وہ دین کی داعیہ بن جائے، وقت کے تقاضے پورا کر لے، اگلے اونچی سطح کی، اعلیٰ سطح کی کوئی خدمت کر لے، قائدانہ قسم کا، انقلابی قسم کا کوئی کام اپنے خاندان کی سطح پر کم سے کم وہ کر لے، تو یہ سب خواب شرمندے تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ان بچیوں کی ذہن سازی اور ان کی تعلیمی ضروریات پوری دلچسپی کے ساتھ کی جائے۔ ماں باپ کی لاپرواہی، علاقے کی ناقدری، یہ والدین کا مسئلہ ہے، یہ والدین کا مرض ہے۔ آپ ان کے مرض کی وجہ سے آپ مریض مت بنیے ناقدری کے، ان کی بے توجہی کا اثر آپ مت لیجئے کہ آپ بے توجہی کرنے لگ جائیں۔ آپ تو جاہل نہیں ہیں، آپ تو عامی نہیں ہیں۔ مصلح اور داعی کو ہر زمانے میں یک طرفہ صبر، قوم سے پوری صلے کی نا امیدی کے ساتھ وفاداری آخری سانس تک کرتا ہے ہر مصلح۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ نبیوں کا جو اس قوموں کی ناقدری کے باوجود ان کے ساتھ جو دردمندی کا اعلیٰ مقام ہے، قرآن کی آیتیں دیکھیے کیسا تڑپ جاتا ہے نبی۔ تو
طالبات کی ناقدری اس لیے ہمارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہنومان جینتی ایک موضوع ہے جو ذرا بھی آنکھ کھلی رکھنے والا نہیں کہہ سکتا کہ میرے ملک کا یہ تہوار نہیں ہے۔ تہوار ہے یقیناً، آپ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے ہنومان جینتی کیا چیز ہے۔ آپ کے طلباء کو پتہ نہیں ہے، آپ 30 سال سے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس قدر جو جمود ہے یہ مجرمانہ جمود ہے۔ ساورکر کو لے کر پورے مہاراشٹر میں اتنے ہنگامے ہوئے، ساورکر کو امبیڈکر کے مقابلے میں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، ساورکر کے مجسمے لگائے جا رہے ہیں، ساورکر کی تصویر جو ہے لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں لگائی گئی اور بہت ہی نجات دہندہ اس ملک کے لیے بنا کے پیش کیا جا رہا۔ اگر آپ کو ملک کی اس صورتحال میں بھی اگر ساورکر کے بارے میں ایک تاریخی موضوع بتا رہا ہوں، بس یہ درسی موضوع نہیں ہے، یہ کتابی موضوع نہیں ہے، یہ جنرل نالج کا موضوع، معلومات عامہ کا موضوع۔ تو اگر آدمی اس سے ناواقف رہنا چاہتا ہے اور سامنے رکھی ہوئی کتاب اٹھا کر بھی نہ خود پڑھنا چاہتا ہے نہ طلبا کو سنانا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ فکری جنگ میں بھی ناکام ہیں اور آئندہ میدانی جنگ میں بھی ناکام رہیں گے اور دشمن اپنی سازشوں کے مطابق بڑھتا رہے گا۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں ایک قوم 100 سال سے منظم ہو اور قومی مقصد بنا کر چلتی ہو، اور ایک قوم بکھری ہوئی بھی ہو اور اس کا قومی مقصد نہ ہو۔ قومی مقصد نہیں ہے میرے کو میری تنخواہ مل جائے، میری بیوی بچے پل جائے، علاج ہو جائے، زچگیاں ہو جائے، مکان بن جائے، بڑھاپے کا انتظام ہو جائے، جہیز کے سامان کی فراہمی ہو جائے اور زیادہ دنیا کما لی، 1-2 کرائے کے مکانات ذریعہ آمدنی بڑھاپے میں بن جائے، تو اس کی پوری زندگی کے اندر قومی ترجیحات نہیں ہے، دینی ترجیحات نہیں ہے، اسلامی تقاضے کا کوئی حصہ اس کی پوری زندگی میں نہیں ہے۔ اس سے اسلام کی کوئی ترقی نہیں ہوگی، ملت کی کوئی ترقی نہیں ہوگی، قوم کی کوئی ترقی نہیں ہوگی۔ نظام ایک گھر کا نہیں ہے، نظام ایک خاندان کا نہیں ہے، نظام ایک باپ کی اولاد کا نہیں ہے، نظام ایک کام کا بھی نہیں ہے جی، صرف حفظ کا کام ہے، صرف دینیات کا کام ہے، صرف ناظرہ کا مدرسہ ہے، صرف عالمیت کا مدرسہ ہے۔ کوئی لگے بندے کام ہوتے تو بھی ٹھیک تھا، لگا بندہ نصاب بھی ہوتا تب بھی ٹھیک تھا کہ بھئی یہ دینیات کا 3 سالہ نصاب ہے، پورا کر دیجیے آپ۔ چونکہ ذمہ دار کے ذہن میں مختلف تقاضے رہتے ہیں بدلتے زمانے کے ساتھ، بدلتے حالات کے ساتھ، اور اپنے دائرۂ کار میں تو اسے نافذ کرنے کا ہی ارادہ ہوتا ہے، تب اس میں کوئی لگا بندہ کام بھی نہیں ہے کہ چلو 40 سال پورے اسی پہ لگ گئے، 30 سال اسی پہ لگ گئے، وہ بھی اپنی جگہ پر مفید ہے، لیکن ہم جس انداز میں چاہتے ہیں اس میں ہر دن سیکھنا ہو، ہر دن سکھانا ہو، ہر دن فکر اور عمل کی پرورش ہو، ہر دن کے موسم کی رعایت ہو۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہی کہ آدمی خارجی محرک کے بجائے رمضان کا محرک، عمرے کا محرک، حج کا محرک، خانقاہ کا محرک رہے گا تو میں اشراق پڑھوں گا، تو میں تہجد پڑھوں گا، تو میں اشراق پڑھوں گا جی۔ داخلی محرک، داخلی دافع، اندرونی محرک کے تحت اگر آدمی اعمال پر جمے گا تو وہ اصل اسلام کا مطالبہ ہے۔